فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہود کو، نصارہ کو، ان کو جو دین کی دعوت دیا کرتے تھے کہ ایمان کی طرف آ جاؤ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لو، رسالت کو تسلیم کر لو. ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ایمان کے اندر آ جائے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہے کہ تم جو ہے ان لوگوں کی ایمان لانے کی امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے ایمان لا لیں گے. انہی کی آبا و اجداد میں ایک فریق ایسا گزرا ہے جس نے اللہ کے کلام کو سنا اور اس کے بعد اس میں تحریف کی. 70 افراد تھے جنہوں نے قوم بنی اسرائیل نے تقاضا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اللہ کی طرف سے جب یہ کلام سنیں گے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تقاضا کیا، پہلے کلام سننے کا تقاضا کیا، پھر اس کے بعد دیکھنے کا تقاضا کیا کہ ہم دیکھیں گے جب مانیں گے. تو اللہ کے کلام کو سننے کا جب انہوں نے تقاضا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر گئے تھے. یہ ذکر اس کے پہلے بھی آ چکا ہے. تو ان افراد نے کیا کیے تھے؟ اللہ کا کلام سننے کے بعد اس میں تحریف کی. قوم بنی اسرائیل جو اللہ کے کلام تورات میں جو تحریف کیا کرتے تھے، یہ 2 طریقے کی تحریف ہوتی تھی. ایک تحریف لفظی اور ایک تحریف معنوی. تحریف لفظی کسے کہتے ہیں؟ تحریف لفظی یعنی اس آیت کے جو الفاظ ہیں اسی کو بدل دینا. تورات کی جو آیت تھی اسی کو بدل دیا کرتے تھے. اگر اس کو نہ بدل سکتے تو اس کے اندر معنوی تعریف کرتے تھے. تورات کی جو آیت ہے اس کی جو مراد ہے اس کی مراد کو بدل کر اپنے نفس کے مطابق مراد کو بیان کیا کرتے تھے. یا جو شخص ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب منصب ہے، تو اس کے نفس کے مطابق اس کی مراد کو پیش کیا کرتے تھے. یہ تحریف معنوی ہے. آج بھی ہماری امت کا ایک طبقہ تحریف معنوی کرتے جا رہا ہے، لیکن اس کو تحریف معنوی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. یہ تحریف ہے. قرآن کی آیت کو کسی اور چیز پر فٹ کرنا، قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی اور چیز پر فٹ کرنا، جبکہ آیت جو ہے خاص جس حکم کے لیے خاص ہے، جس حکم کے لیے وہ آیت خاص ہے، اس خاص آیت کو کسی اور عمل کے اندر فٹ کر لینا، یہ بھی تحریف ہے. تو آج ایک طبقہ جو ہے تحریف کرتے جا رہا ہے قرآن کی آیتوں میں. تو تحریف لفظی، تحریف معنوی، یہ دونوں حرام ہیں، سراسر حرام ہیں. اور قوم بنی اسرائیل ان کے علماء تحریف لفظی بھی کیا کرتے تھے اور تحریف معنوی بھی کیا کرتے تھے. تو اس سے بچو. اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا، قرآن کو صرف ترجمہ سے اور قرآن کو محض سطحی اردو کتابوں کی تفسیر سے سمجھنے کے بجائے علماء اکرام سے سمجھو، علماء اکرام کے پاس بیٹھ کر سمجھو.